اللهم اجعل في قلبي نورا. پیش لفظ عالم اسلام خصوصاً پاکستان بڑے ہی پرخطر دور سے گزر رہا ہے. یہود اور ہندو نے ایسا حملہ کیا ہے کہ جس کے آگے ہماری نوجوان نسل بلکہ اس نسل کے ماں باپ بھی ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں. یہ حملہ ہمارے تفریح کے ذرائع پر کیا گیا ہے. تفریح کے ذرائع کیا ہیں؟ رسالے، فلمیں اور ناول. تفریح انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے جس سے انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا. محروم کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلسل کام کاج اور سنجیدہ سوچوں سے اعصاب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تھکے ماندے اعصاب دل اور دماغ کو سکون دیتے ہیں. تفریح لازمی ہے. ہمارے دو سب سے بڑے دشمنوں یہودیوں اور ہندوؤں نے انسانی فطرت کی اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے خفیہ طریقوں سے ہمارے لٹریچر میں فحاشی اور جنسی لذت کے جراثیم چھوڑ دیے ہیں. چونکہ ہر کس و ناقص کہانی پڑھنا اور فلم دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو مقبولیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے نتائج اس صورت میں سامنے آئے ہیں کہ ہمارے بچے اخلاقی لحاظ سے تباہ ہوتے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. ہم اس محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنے اور اپنے نوجوانوں کو جسمانی اور نفسیاتی تباہی سے بچانے کے لیے ایسا لٹریچر پیش کر رہے ہیں جو آپ کے اور نوجوانوں کے اس فطری مطالبے کو پورا کرتا ہے کہ کہانی کا انداز تفریحی ہو اور اس میں سنسنی خیزی اور سسپنس ہو اور جذبات میں ہلچل مچا دے. اور ایک بت شکن پیدا ہوا. ہماری تاریخ کی رویداد ہے جس کا ہیرو سلطان محمود غزنوی ہے، لیکن ہر کہانی میں آپ کو کچھ دوسرے ہیرو بھی ملیں گے. یہ کہانیاں تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہیں، اور یہ ہماری ان روایات کا عکس پیش کرتی ہیں جو اسلام اور ہماری قوم کی ضامن ہیں. عنایت اللہ التمش. قسط نمبر 11. نگرکوٹ کی نرتکی. نگرکوٹ ہندوستان کا ایک مشہور قلعہ ہوا کرتا تھا. وہ دور قلعوں کا ہی تھا. ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. ایک سے ایک وسیع اور مضبوط قلعہ تھا. لیکن نگرکوٹ کے قلعے کو خصوصی شہرت اس لیے حاصل تھی کہ اس کے اندر بہت بڑا مندر تھا. مندر بجائے خود ایک قلعہ تھا. اس کے کمرے بھول بھلیوں جیسے تھے. اس کا تہ خانہ بھی تھا. اس کے مندر میں گھوڑے اور ہاتھی گم ہو جاتے تھے. مندر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد قلعہ تعمیر کر دیا گیا تھا. یہ قلعہ اور اس کے اندر کا مندر بھارت کے مشہور شہر کالنگڑ کے قریب ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا. اس سے یہ ناقابل تذکیر ہو گیا تھا. قلعے پر یلغار کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا، لیکن قلعے والوں کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے. اس وقت جب سلطان محمود غزنوی نے پشاور، بھیرا اور ملتان پر قبضہ کر کے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جیسے خنجر بھارت ماتا کے دل میں اتر گیا ہو. نگرکوٹ کا قلعہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا. اس اہمیت کی وجہ اس مندر کا بڑا پنڈت رادھا کشن تھا، جو کٹر برہمن اور اونچے کردار کا آدمی تھا. مندروں کے اندر کی دنیا کی جو باتیں مشہور تھیں ان سے یہ مندر پاک تھا. پنڈت رادھا کشن نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ وہاں عبادت کا مطلب صرف عبادت تھا. وہاں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، لیکن پنڈت نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ کوئی عورت کسی پنڈت کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، اور مرد اور عورتیں اکٹھے عبادت نہیں کر سکتے. عورتیں اس کی عقیدت مند تھیں، اور ہندوؤں کے رواج کے مطابق عورتیں اس کے پاؤں چھو کر ہاتھ اپنے ماتھے کو لگانے کی کوشش کرتی تھیں. لیکن وہ کسی عورت کو، وہ بچی ہو خواہ بوڑھی، اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا. مندر میں چند ایک اور پنڈت اور چیلے چانٹے بھی تھے. عورت کے معاملے میں وہ ان پر بہت سختی کرتا اور ان پر نظر رکھتا تھا.
وہ کہا کرتا تھا کہ عورت فساد کی جڑ ہے اور عورت میں ایسا جادو ہے جو مرد پر سوار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ بدی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی نظریے کے تحت وہ نوجوانی میں تارک الدنیا ہو گیا اور ہمالیہ کی یخبستہ وادیوں میں چلا گیا تھا جہاں سے ہندوؤں کا مقدس دریا گنگا نکلتا تھا۔ 15 برسوں میں اس کا من مر گیا، اس کے نفسیاتی جذبات سرد پڑ گئے اور وہ گنگا کے ساتھ ساتھ پاپیادہ اتر آیا تھا۔ کانگڑا کے قریب نگر کوٹ کی ایک پہاڑی پر اس نے یہ مندر دیکھا تو وہ اس میں چلا گیا۔ اب اس کی عمر 50 اور 60 کے درمیان تھی، لیکن اس کے چہرے پر اور ڈیل ڈول میں بڑھاپے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک ابھی موجود تھی، دانت جوانوں کی طرح سفید اور چال میں جنگجو مہاراجے کا جلال تھا۔ وہ اپنی مثال دے کر کہا کرتا تھا کہ میرا جسم دنیا کے لہو لعاب سے اور عورت کے لمس سے پاک رہا ہے، اس لیے یہ 100 سال تک بھی ایسا ہی صحت مند اور تنومند رہے گا۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اپنی روح کو پاک رکھا اس کا جسم سدا جوان رہے گا۔ مذہب کے معاملے میں وہ کٹر تھا۔ رامائن اور مہابھارت اسے زبانی یاد تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ لوگ اسے اوتار یعنی پیغمبر بھی کہا کرتے تھے۔ اسے ہندو مت کا ستون بھی اور قلعہ دار بھی کہا کرتے تھے۔ راجوں مہاراجوں پر وہ اپنا حکم چلایا کرتا تھا اور راجے مہاراجے اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھول جایا کرتے تھے کہ وہ حکمران ہیں اور ان کی رعایا ان کے آگے سجدے کیا کرتی ہے۔ نگر کوٹ کے مندر میں دولت اور زر و جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ تمام راجے مہاراجے مندر کو باقاعدگی سے دل کھول کر نقدی اور سونے چاندی کی صورت میں تحفے بھیجا کرتے تھے۔ کانگڑا کے تمام کسان اور زمیندار مندر کو مالیہ ادا کرتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس علاقے کی کھیتیاں مندر کی ملکیت تھیں اور کسان مندر کے مزارع تھے۔ اس دولت کو پنڈت رادھا کشن نہ خود اپنے استعمال میں لاتا تھا، نہ کسی دوسرے پنڈت کو ہاتھ لگانے دیتا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ یہ ملک اور ہندو مت کے دفاع کے لیے وقف ہے۔ اس کا کچھ حصہ غریبوں اور یتیموں کی امداد اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا۔ 1007 عیسوی 398 ہجری کا واقعہ ہے جب سلطان محمود غزنوی نے پہلے آج کے اٹک کے گرد و نواح میں لاہور کے مہاراجہ اننت پال کو شکست دے کر ایسا بھگایا کہ وہ کشمیر چلا گیا اور اپنی راجدھانی سے لمبا عرصہ غیر حاضر رہا۔ پھر سلطان نے بھیرا کے راجہ بجی رائے کو شکست دی اور فوراً بعد ملتان پر حملہ کر کے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اعلی کار کرامتیوں کی گدی اکھاڑی اور ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور پھر اننت پال کے بیٹے سکھ پال نے سلطان محمود سے بھیرا کے میدان میں شکست کھا کر ہتھیار ڈالے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے سلطان کی غیر حاضری میں غزنی کی فوج کو دھوکہ دے کر بھیرا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام رہا اور سلطان محمود نے غزنی کی خانہ جنگی سے فارغ ہو کر بھیرا میں آ کے سکھ پال کو عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا۔ 1007 عیسوی میں اسلام کا کانٹا مہابھارت کے دل میں اتر گیا تو نگر کوٹ میں پنڈت رادھا کشن کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاعیں بھیرا، پشاور اور لاہور سے ملی تھیں اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ اننت پال راجدھانی سے غیر حاضر ہے۔ پنڈت رادھا کشن نے ہندوستان کی ریاستوں اوجین، قنوج، گوالیار، کلنجر اور اجمیر کے راجوں مہاراجوں کو نگر کوٹ بلایا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ کیا تم سب نے عیش و عشرت کا پھل پا لیا ہے یا کچھ اور مانگتے ہو؟ پنڈت رادھا کشن نے اس مندر میں بٹھا کر ان مہاراجوں سے کہا، تمہاری شکست کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے محل سورگ کی طرح بنا رکھے ہیں۔ تمہیں سلاتی ہیں تو عورتیں، تمہیں جگاتی ہیں تو عورتیں، تمہیں نہلاتی ہیں تو عورتیں، اور عورتیں بھی وہ جو حسن میں بے مثال اور بے حیائی میں لاجواب ہیں۔ تم پیاس میٹھی شراب سے بجھاتے ہو،
शिकस्त राजा अनंतपाल ने खाई है। एक महाराजा ने कहा, मुसलमान जब मेरे मुकाबले में आएंगे तो इस देश के हर हिंदू ने शिकस्त खाई है। पंडित राधा किशन ने गरज कर कहा, क्या तुम हिंदू नहीं हो? गजनी के एक मुसलमान सुल्तान ने हिंदू धर्म को शिकस्त दी है। यह तुम्हारी शिकस्त है, यह मेरी शिकस्त है। क्या भेरा और मुल्तान के मंदिर तुम्हारे लिए मुकद्दस नहीं? मुसलमानों ने देवी देवताओं के जो बुत और अवतारों की जो मूर्तियां तोड़ फोड़ कर बाहर फेंकी, और मुसलमानों ने जिन्हें अपने और अपने घोड़ों के कदमों में रौंदा, उनका तुम्हारे धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जहां शंख और घड़ियाल बजते थे, जहां के पेड़ पौधे और जहां की हवाएं भजन और अश्लोक सुना करती थी, वहां अब अजानें सुनाई देती हैं। राजों महाराजों पर सन्नाटा तारी हो गया। पंडित कह रहा था, वहां की अजानें मुझे यहां सुनाई दे रही हैं। मैं रातों को सोता नहीं। मुझे हरि कृष्ण और हरि राम के बजाय अजानें सुनाई देती हैं। मैं मंदिर के अंदर जाने से डरता हूं। मुझे बुत गुस्से से घूरते हैं। मैंने मूर्तियों के चेहरों पर कहर देखा है। मुझे ये सारा मंदिर, ये किला और ये पहाड़ जिस पर ये खड़े हैं, सब हिलते और लरसते हुए लगते हैं। क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान इन्हें भी आकर तोड़ दें और इस मंदिर में भी अजानें गूंजें? ऐसा नहीं होगा महाराज। सबकी पुरअज़म आवाजें उठी। हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। उस देश में जो मुसलमान आ गए हैं, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो वापस नहीं जाएंगे, पंडित राधा किशन ने तंजिया लहजे में कहा। वो यहां तक आएंगे। मैं अपनी रूह की आंखों से देख रहा हूं, अपनी अकल की आंखों से देख रहा हूं कि वो आएंगे। और इसलिए आएंगे कि तुम यहां नहीं हो। तुम औरत और शराब के नशे में गुम हो गए हो। क्या मुसलमान हसीन और जवान नाचने गाने वालियों को अपने साथ रखते हैं, जिस तरह तुम इस ऊंचे मंदिर में आए हो और अपने साथ पाप का सारा सामान लाए हो? मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मुझे नींद क्यों नहीं आती? मैं रातों को गंगा माता की आगोश में डूबकर क्यों रोया करता हूं? मेरी कोई राजधानी नहीं, मेरी कोई रियासत नहीं जिसका मुझे गम हो। लेकिन मेरी आंखों से देखो, मेरी अकल से सोचो, ये सारा देश मेरा देश है। ये लड़ाई किसी जमीन के लिए नहीं लड़ी जा रही। ये हिंदू धर्म और इस्लाम की लड़ाई है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमारे दादा परदादा ने बड़ी मुश्किल से इस्लाम को इस देश से निकाला था, मगर आज इस्लाम एक बार फिर तूफान की तरह आया है और तुम ऐशो इशरत में बदमस्त हो। तुम मजहब को भूल जाओ, अपने आप की सोचो। तुम शिकस्त खा गए तो कहां जाओगे? तुम्हारी लाशों को क्रियाक्रम नसीब नहीं होगा। जिंदा रहोगे तो मुसलमानों के कैद खाने में पड़े गलते सड़ते रहोगे, और तुम्हारी बेटियों के साथ मुसलमान वही सलूक करेंगे जो तुम इन नाचने गाने वालियों के साथ कर रहे हो, जिन्हें तुम यहां भी अपने साथ लाए हो। पंडित की आवाज में और उसके अल्फाज में ऐसा तासुर पैदा होता चला गया कि राजों महाराजों का खून खौलने लगा। वो भड़क भड़क कर सुल्तान महमूद पर जवाबी हमले की बात करने लगे। वो गजनी की फौज को अपनी मुत्तहिदा फौज से भेरा और मुल्तान में महसूर करके खत्म करने की बातें कर रहे थे। अकल से काम लो, पंडित ने कहा। अपनी तमाम फौजों को इकट्ठा करके पिशावर की तरफ कूच करो और मुसलमानों के सुल्तान को वहां कहीं पहाड़ी इलाके में घसीट कर लड़ाओ। उसे वादियों में घुमा घुमा कर मारो और गजनी पर चढ़ाई कर दो। भेरा और मुल्तान खुद ही तुम्हारी झोली में आ गिरेंगे। अगर तुम पिशावर के करीब लड़ोगे तो तुम्हारे मुकाबले में गजनी की फौज का तीसरा हिस्सा होगा। भेरा और मुल्तान से जाने वाली कमक को तुम रास्ते में रोक सकोगे। कुछ देर जंग की तकनीक पर बहस होती रही। सब महाराजा अनंतपाल की कमी महसूस कर रहे थे। पंडित ने कहा कि मालूम हुआ है कि वो कश्मीर में है, उसे वापस बुलाया जाए और अपनी अपनी रियासत में मुनादी करा दो कि मुसलमानों को यहां से निकालने के लिए फौजों को हथियारों, जानवरों, अनाज, कपड़ों, खैमों और सामान की जरूरत है। पंडित ने कहा,
اس کے لیے تم چاہے ہر وہ آدمی جو لڑ سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے۔ ہم لاہور میں 2 بار ایک جوان لڑکی کی قربانی دے چکے ہیں۔ ایک راجا نے کہا، معلوم ہوتا ہے بھگوان ہم پر اتنے ناراض ہیں کہ دونوں قربانیاں قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں پاک نہیں تھیں۔ پنڈت رادھا کشن نے کہا، میں پنڈتوں کو جانتا ہوں، وہ لڑکیوں کو بہت دنوں اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیوتاؤں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایسے بدکار پنڈتوں کے ہاتھوں دلائی ہوئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، دیوی ایک انسان کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ قربانی تم میں سے کسی ایک کی رقاصہ کی دی جائے۔ رقاصہ ایسی ہونی چاہیے جو بہت ہی خوبصورت ہو، جوان ہو، اور جو اپنے راجا کو بہت عزیز ہو، اور اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مگر رقاصہ پاک نہیں ہو سکتی مہاراج، ایک راجے نے کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہو۔ اسے کوئی پنڈت بری نیت سے اپنے پاس نہ رکھے۔ پنڈت نے کہا، میں اسے پاک کہتا ہوں، اسے میں اس مندر میں رکھوں گا، تم دیکھنا اس کی جان قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ رقاصہ کا انتخاب میں خود کروں گا۔ ان تمام ریاستوں میں جو آدھے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھیں، مندروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں ہندوؤں کی زبان پر یہی الفاظ چڑھ گئے۔ مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پشاور سے لے کر ملتان تک تمام جوان ہندو لڑکیاں اپنے فوج میں تقسیم کر دی ہیں۔ مندروں میں گھوڑے اور بیل بندھے ہوئے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے فوجی زندہ ہیں مگر کوڑھی ہو گئے ہیں۔ دیوتاؤں کا قہر ہے، یہ سب پر گرے گا۔ ہر کسی پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مندروں میں پنڈت مذہب کی باتیں کم کرتے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت زیادہ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ عورتوں کو ڈرایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرویزی اور اتبی کے الفاظ میں ہندو عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر رقمیں اپنے راجاؤں کے حوالے کر دیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات نہیں تھے انہوں نے سود کاٹ کر بیچا اور پیسے خزانے میں جمع کرا دیے۔ غریب عورتوں نے مزدوری کر کر کے خزانے کو پیسے دیے۔ جسے دیکھو وہ پیسہ کمانے اور خزانے کو دینے کی فکر میں تھا۔ جوان آدمی فوج میں شامل ہونے لگے۔ وہ اپنے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ ایک جنون تھا جو ہندو قوم پر طاری ہو گیا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا ابل رہا تھا اور اندر سے پہاڑ پگھلتا جا رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پہاڑ کا دہانہ پھٹے گا تو لاوا ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان محمود غزنوی اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے خلاف لڑ کر آیا تھا جو اس کے ارادوں اور اس کے ایمان سے بے پرواہ اس کی سلطنت غزنی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جتن کر رہے تھے۔ ان ایمان فروشوں کے عزائم کو کچلنے کے لیے غزنی کی سرحدوں پر کافی فوج رکھنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہاں یہ صورتحال نہ ہوتی تو وہ فوج ہندوستان میں کام آ سکتی تھی۔ بھیرا اور ملتان کی لڑائیوں میں اس کی فوج کی بہت سی نفری ماری گئی تھی۔ اس نے اس کمی کو نئی بھرتی سے کسی حد تک پورا کر لیا تھا، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ سلطان اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں تھا کہ ہندو راجے اسے بخش دیں گے۔ ان کا جوابی حملہ لازمی تھا۔ سلطان وقت حاصل کرنے کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ اسے راجہ اننت پال کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تمام راجے مہاراجے متحد ہو کر بھی آ سکتے ہیں۔ موریخو نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا، ٹریننگ میں زیادہ وقت صرف کرتا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دیتا تھا۔ یہ کام فوج کے امام کرتے تھے جو فوج کو اس جنگ کی غرض و غایت بتاتے رہتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو مال غنیمت سے کبھی محروم نہیں رکھا تھا، لیکن انہیں مفتوحہ علاقے میں لوٹ مار کی کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے تمام ہندو ریاستوں کی راجدھانیوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان جگہوں کے مقامی مسلمان ان جاسوسوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان میں ایمان فروش بھی تھے جو سلطان کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیا کرتے تھے۔
बहरहाल सुल्तान को इतलाएं मिलती रहती थी कि दुश्मन क्या कर रहा है। राजा अनंतपाल कश्मीर से लाहौर वापस आ गया था। उसने वहां से कुछ फौज इकट्ठी कर ली थी। वो शिकस्त खाकर गया था। उसने सुल्तान महमूद से सुलह और अमन का मुआहिदा करने की एक कोशिश की थी। मुरिखों में उसका जिक्र सिर्फ अल बरूनी ने किया है, जिसकी तहरीरें मुस्तनद मानी जाती हैं। अल बरूनी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ था। वो बहुत से अहम वाक़ियात का आईनी शाहिद है। सुल्तान महमूद गजनवी जब भेरा और मुल्तान की फतह के बाद गजनी इस इतला पर गया था कि काशीगर की फौज ने उसकी सल्तनत पर हमला कर दिया है, तो उसे वहां जिंदगी और मौत का मारिका लड़ना पड़ा था। बाज औकात उसकी कामयाबी मखदूश नजर आने लगती थी। सुल्तान की इस कैफियत की इतला किसी तरह राजा अनंतपाल तक पहुंच गई। अल बरूनी लिखता है कि अनंतपाल ने अपने एक कासिद के हाथ सुल्तान महमूद को यह तहरीरी पैगाम भेजा। मुझे पता चला है कि तुर्कों ने आपके खिलाफ बगावत कर दी है और वो खरासान तक फैल गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं 5000 सवारों, 10,000 प्यादों और 100 हाथियों के साथ आपकी मदद को आ सकता हूं, और अगर आप पसंद करें तो मैं अपनी जगह अपने बेटे को भेज दूंगा और उसके साथ फौज उससे दुगनी भेजूंगा। इस अक़दाम और पेशकश से आप खुद भी तासुर लेंगे। मैं इसे नजरअंदाज करता हूं। आपने मुझ पर फतेह पाई है, मैं नहीं चाहता कि कोई आप पर फतेह पाए। इस पैगाम और इस पेशकश से अंदाजा होता है कि राजा अनंतपाल सुल्तान महमूद से किस कदर खाइफ था और उसमें अब लड़ने की जुर्रत नहीं रही थी। लेकिन महमूद जिस कदर काबिल जर्नेल था, उतना ही काबिल सियासतदान था। उसे मुआहिदों के सिलसिले में हिंदुओं की जहनियत का पता चल चुका था। उसे मदद की जरूरत तो थी, लेकिन वो हिंदू राजे की मदद का ख्वाहिशमंद नहीं था। उसने ये खतरा भी देखा कि राजा अनंतपाल उसे फौजी मदद का झांसा देकर ये मकसद हासिल करना चाहता है कि सुल्तान गजनी में ही लड़ता मरता रहे। यह खतरा भी था कि राजा फौज ले आए और सुल्तान को किसी खतरनाक सूरत हाल में छोड़कर दुश्मन से जा मिले। क्या अनंतपाल तारीख को और हमारे आने वाली नस्लों को यह बताना चाहता है कि मैं हिंदुओं की मदद से जीता था? सुल्तान महमूद ने अनंतपाल का पैगाम अपने सालारों और मुशीरों को सुनाकर कहा, इसमें कोई और खतरा भी ना हो तो यह कैसे हो सकता है कि दो ऐसे मजहबों के हुक्मरान जो एक दूसरे की जिद हैं, दोस्त बन जाएं। मैं ऐसी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। अपने मजहब के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। उसने अनंतपाल के कासिद को जुबानी जवाब दिया कि अपने राजा से कहना कि हमारा और आपका समझौता नहीं हो सकता, हमारे दरमियान अमन नामुमकिन है। इस जवाब के बाद राजा अनंतपाल लाहौर आ गया। सुलह की पेशकश मुस्तरद हो जाने के बाद उसके लिए अब यही रास्ता रह गया था कि सुल्तान महमूद से फैसला कुन मारिका लड़े। उसके पास फौज की कमी नहीं थी। उसने आते ही अपने वजीर, अपने जर्नेलों और अपने मुशीरों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन सबको बताया कि वो बहुत थोड़े से वक्त में तैयारी करके भेरा पर हमला करना चाहता है। इस पर बहस के दौरान यह मसला भी जेर बहस आया कि सुल्तान महमूद निस्बतन कम फौज से इतनी बड़ी फौज को किस तरह शिकस्त दे देता है। उसे आज तक हम और स्वर्गवासी महाराजा जयपाल बेखबरी में नहीं दबोच सके, एक जर्नेल ने कहा। उसे इतनी कबल अज वक्त हमारी पेशकदमी की इतला मिल जाती है कि वो अपनी फौज को निहायत अच्छी तरतीब में तकसीम कर लेता है। हम हर बार उसकी घात में आते हैं। इससे यह साबित होता है कि उसके जासूस बहुत होशियार हैं। ये जासूस हमारे दरमियान घूमते फिरते रहते हैं। यहां मुसलमानों की जो थोड़ी सी आबादी है, इनमें उसके जासूस हैं, राजा अनंतपाल ने कहा। क्यों ना इस पूरी आबादी को साफ कर दिया जाए। ये अक़दाम हमें कोई फायदा नहीं देगा, वजीर ने कहा। ये लोग यहां से भाग जाएंगे, जासूस फौरन निकल जाएंगे। ऐसी कार्रवाई करें कि हमें जासूस मिल जाएं, यहां के मुसलमानों को अपना दुश्मन ना बनाएं।
آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی مسلمان ہمارے لیے مخبری اور جاسوسی کرتے ہیں۔ مسلمان کی مخبری مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ مسلمان گھرانوں پر نظر رکھیں اور خفیہ طریقے سے پتہ چلائیں کہ کون جاسوس ہے۔ اگر ایک پکڑا گیا تو ہم طریقے جانتے ہیں کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ یہاں کون کون جاسوس ہے۔ یہ کام آج ہی شروع کر دو، راجا نے کہا، اور فوج کو تیار کرو۔ لوگ بہت مدد کر رہے ہیں، وزیر نے کہا۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کو جنگی تیاری اور فوج کی ضروریات کے متعلق بتایا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ لوگوں کو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح مدد دے رہے ہیں۔ راجا اننت پال کے راج محل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا انچارج شعیب ارمغانی نام کا ایک مسلمان تھا، جو گھوڑوں کو سدھانے کا ماہر اور شہ سوار تھا۔ وہ پشاور کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ راجا جے پال کے آخری دور میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا اور اب پختہ کار جوان بن چکا تھا۔ اس نے بڑے خودسر اور بے لگام گھوڑوں کو بھی سدھا لیا تھا۔ راجا جے پال کے بعد اس کا بیٹا راجا اننت پال بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ گھوڑوں کی مہارت کے علاوہ اس میں کچھ اور خوبیاں بھی تھیں، جن کی بدولت وہ محل کی رانیوں اور راجکماریوں کو بھی اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ خوبرو تھا، اس کا رنگ گورا اور آنکھیں سبز تھیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی زبان میں چاشنی تھی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ وہ دراز قد اور گھٹے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ گھوڑے بھی جیسے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وفاداری میں کسی کو شک نہیں تھا۔ اس کی وفاداری بھی ایسی کہ اس کے متعلق راج محل میں کہتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے۔ محل کے عملے میں چند ایک مسلمان ملازم بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ راجا اننت پال کے نئے حکم کے مطابق خفیہ طریقے سے ان سب کی نگرانی ہونے لگی۔ ہندو فوجی مسلمانوں کے بہروپ میں انہیں جانچنے اور پرکھنے لگے۔ ہندوؤں کی ذہین اور چالاک لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے بھیس میں مسلمانوں کے گھروں میں جاتی، محمود غزنوی کے حق میں اور ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتی اور مسلمان عورتوں سے ان کے مردوں کے خیالات اور خفیہ سرگرمیوں کے متعلق پتہ لگانے کی کوشش کرتی۔ ہندو مرد آج کی پولیس کی طرح مسلمان مردوں سے ملتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اپنے آپ کو سلطان محمود کے جاسوس کہتے۔ اس خفیہ مہم میں کئی ایک مسلمان پکڑے گئے۔ جس کسی پر ذرا سا شک ہوتا تھا اسے بھی پکڑ لیتے، اور یہ سب تشدد کی چکی میں پسنے لگے۔ شعیب ارمغانی پر شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کی سرگرمیاں گھوڑوں تک محدود تھیں۔ اس پر صرف اس بنا پر شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس وقت تک اسے 2-3 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اگر اس کی بیوی پشاور میں تھی تو اسے کبھی بھی لاہور نہیں لایا تھا۔ اگر اس نے شادی نہیں کی تھی تو اب تک کر لینی چاہیے تھی۔ یہی ایک پہلو تھا جو اس کے خلاف کچھ شک پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہندو اسے اپنی خفیہ مہم سے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس نے کئی بار سلطان محمود کے خلاف باتیں کی تھیں۔ اسے کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نماز روزے سے بھی فارغ تھا۔ اس کے متعلق معلوم کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی مسلمان سے بھی نہیں ملتا۔ ایک شام وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک سیاہ ریش اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس اجنبی نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ وہ پشاور کا تاجر ہے اور سامان لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جوان سال بیٹی ہے جسے وہ اس لیے ساتھ لایا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور گھر میں اور کوئی نہیں جس کے پاس وہ بیٹی کو چھوڑ کر آتا۔ بیٹی کی خواہش سیر کی بھی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے آیا ہے۔ وہ پشاور کی زبان بول رہا تھا۔ سرائے میں رہائش کا انتظام اچھا ہے، اجنبی نے کہا، لیکن اتنی جوان اور ایسی خوبصورت بیٹی کو سرائے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ ہندو فوج چھاپے مارتی رہتی ہے اور مسلمانوں کو شک میں پکڑ لیتے ہیں۔
کسی نے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور لوگ آپ کی شرافت اور نیت کی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے ہی وطن کے رہنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کسی مسافر پر اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتا، ارمغانی نے کہا، اور جہاں ایک مسلمان خاتون کی عزت کا معاملہ ہو وہاں میں ساری رات پہرا بھی دے سکتا ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آؤ اپنی بیٹی کو لے آؤ، میرے گھر میں بہت کمرے ہیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں آ گئے۔ خاتون نے دیے کی روشنی میں چہرہ بے نقاب کیا تو ارمغانی کو دھچکا سا لگا۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی، اور اس کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی کہ ارمغانی سن ہو کے رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ نے اچھا کیا ہے کہ سرائے میں نہیں ٹھہرے۔ چھپا کر رکھنے والی چیزوں کو ایک نہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ انہیں بٹھا کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور بازار سے مہمانوں کے لیے کھانا لے آیا۔ لڑکی نے برقع نما چادر بھی اتار دی تھی۔ اس کا قد اور سراپا اس قدر دل نشین تھا کہ ارمغانی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ راج محل کی نوکری میں کئی لڑکیوں نے ارمغانی پر ڈورے ڈالے، لیکن اس نے اپنے دامن کو ہر کسی سے پاک رکھا تھا۔ راجہ اننت پال کی 2 راجکماریاں اس سے گھڑ سواری سیکھنے آتی تھیں۔ دونوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ خود گھوڑے پر نہ بیٹھیں، ارمغانی انہیں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھائے۔ وہ گھڑ سواری سیکھ چکی تو بھی کہتی تھی کہ نہیں، وہ ابھی طاق نہیں ہوئی۔ یہ دونوں خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن ارمغانی ان کے اتنے واضح اشاروں کو بھی یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے وہ بدھو اور جاہل ہو یا اس کے سینے میں مرد کا دل ہی نہ ہو۔ ایک بار ایک راجکماری گھوڑا سر پر دوڑانے کے بہانے اسے دریا کے کنارے جنگل میں لے گئی تھی اور وہاں جا کر ارمغانی سے کہا کہ میرے گھوڑے پر میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، مجھے ڈر آتا ہے۔ ارمغانی نے انکار کر دیا تھا۔ راجکماری نے پہلے التجا کی کہ آ جاؤ میرے پیچھے اور مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑ لو۔ وہ نہ مانا تو راجکماری نے اسے حکم دیا کہ میرے پیچھے بیٹھو۔ ارمغانی نے مسکرا کر انکار کر دیا تھا۔ راجکماری غصے سے گھوڑا واپس لے آئی تھی۔ اس معاملے میں وہ پتھر تھا، لیکن اپنے مہمان کی بیٹی کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ میں ایسی ہلچل محسوس کی جس سے وہ آشنا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کی نیت بد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ خواہش تڑپی کہ اس کا مہمان ذرا باہر چلا جائے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرے۔ لڑکی اسے دیکھتی تھی تو اس کے ہونٹوں پر شرمیلا سا تبسم آ جاتا تھا۔ یہ تبسم ارمغانی کے پاؤں اکھاڑ دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ارمغانی نے مہمانوں کو ان کا کمرہ دکھایا۔ لڑکی اسی کمرے میں رہ گئی اور لیٹ گئی، اور اس کا باپ ارمغانی کے کمرے میں آ بیٹھا۔ گپ شپ چلی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کی باتیں ہونے لگیں۔ دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ سلطان محمود کا شیدائی ہے، اور وہ صرف تاجر ہی نہیں، علم و فضل پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی بھی باتیں کی اور کہنے لگا کہ اس کا بس چلے تو سارے ہندوستان کو مسلمان کر دے۔ اس نے اس پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ سلطان محمود کے پاس فوج کی کمی ہے، اور اگر تمام راجوں نے اس پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ارمغانی نے کہا کہ مسلمان کو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن مسلمان کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، ہم 2 مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس سلطان کی کیا مدد کر رہے ہیں جو کافروں کے دیس میں اللہ اور رسول کا پیغام لے کر آیا ہے، اور کفر کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں۔ میں تجارت کر رہا ہوں اور تم ہندوؤں کی نوکری کر رہے ہو۔ ضرورت پڑی تو میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ ارمغانی نے کہا، نہیں۔ مہمان تاجر نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی تھیں کہ دیکھوں کہ تم کیسے مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر
مر مٹنے والے مسلمان ہوں، میں تمہارے ساتھ دل کی بات کر سکتا ہوں۔ تم نے نوکری چھوڑ دینے کی بات کی ہے، یہ غلط ارادہ ہے۔ تم اس نوکری کو سلطان محمود کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تم راج محل میں کام کرتے ہو۔ تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھوڑوں کا استاد ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کی فوج کے بڑے بڑے حاکم اور محل کی شہزادیاں بھی تمہیں چاہتی ہیں۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں، یہ معلوم کرتے رہو کہ راجا کے ارادے کیا ہیں، یہاں کی فوج کی تیاریاں دیکھتے رہو اور یہ اطلاعیں سلطان تک پہنچاتے رہو۔ کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ ارمغانی نے پوچھا۔ مہمان عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، بے شک میں تاجر ہوں، لیکن تجارت کے سلسلے میں مجھے لاہور آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اونٹوں پر سامان لاد کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ دیکھوں کہ راجا اننت پال کیا کر رہا ہے اور وہ کب تک مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دراصل سلطان کو بھی وقت چاہیے، اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ ارمغانی نے پوچھا، یا یہ کام اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہو؟ میرا تعلق براہ راست سلطان محمود غزنوی سے اور اس کے سالار ابو عبداللہ الطلائی سے ہے، مہمان نے جواب دیا۔ یہاں مجھے کسی ایسے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے جو راج محل اور راج دربار کے اندر کے حالات جانتا ہو۔ وہ آدمی تم ہو۔ مجھے تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والے میرے اپنے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس کچھ سوچ کر بھیجا ہے۔ وہ کون ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، مہمان نے کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں۔ سب کچھ بتا دوں گا، تم یہ بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ اگر دھوکہ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ ارمغانی کا سر جھک گیا۔ میرے جذبے کا اندازہ اس سے کرو کہ میں اپنی بیٹی کو سلطان محمود کی فتح کے لیے استعمال کرنے کو تیار ہوں، مہمان نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی خوبصورت لڑکی پتھروں کے بھی دل چیر کر راز لے آئے گی، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تباہ کاری کرنی پڑے۔ میری دو باتیں دھیان سے سنو میرے تاجر دوست، ارمغانی نے کہا۔ ایک یہ کہ بیٹی کو اس کام میں استعمال نہ کرنا۔ مسلمان کی بیٹی میدان جنگ میں لڑ سکتی ہے اور ہماری بہنیں لڑی بھی ہیں، لیکن انہیں جاسوس بنا کر کفار کے حوالے کرنا کفر ہے، یہ گناہ کفار کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے راجا کا نمک کھایا ہے، میں نے راجا کی خدمت کی ہے اور راجا نے مجھے اتنی اجرت دی ہے جس کا میں حقدار نہ تھا۔ ایک طرف تم اسلام اور اسلامی غیرت کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف تم اسلام کے دشمن کا نمک حلال کر رہے ہو، مہمان نے کہا۔ میں نے سنا تھا تم بہت جرأت والے ہو اور ایمان والے ہو۔ مجھ میں دونوں چیزیں ہیں، ارمغانی نے کہا، جرأت بھی ایمان بھی، لیکن میں یہ نہیں کہلاؤں گا کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں۔ پھر تو مجھے لاہور سے جلدی نکل جانا چاہیے، مسلمان تاجر نے کہا، ورنہ تم مجھے اور میری بیٹی کو پکڑوا دو گے۔ میرے یہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو شک اور شبہ میں پکڑ رہے ہیں۔ ارمغانی اٹھا اور تاقچے میں سے قرآن اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور مہمان کے آگے کر کے کہا، اس پر ہاتھ رکھو۔ مہمان نے ہاتھ رکھا تو ارمغانی نے کہا، میں خدا اور رسول کے اس پاک کلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب تم قسم کھاؤ کہ تم بیٹی کو اس کام میں استعمال نہیں کرو گے اور تم سلطان محمود غزنوی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ مہمان نے قسم کھا لی، کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر کہنے لگا، تم نے بیٹی کے متعلق قسم لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں۔ میں پکڑا گیا تو میری بیٹی کا انجام بہت برا ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو؟ فی الحال اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو،
میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شاید باہر چلا جاؤں۔ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس رکھنا بڑی ہی نازک ذمہ داری ہے، ارمغانی نے کہا۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا اور میں اقرار سے بھی گھبراتا ہوں۔ مہمان تاجر اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر رک کر بولا، اگر میں اپنی بیٹی تمہیں پیش کر دوں تو اسے بیوی بنا لو گے؟ میں اپنے ہاتھوں شادی کرا دوں گا۔ آپ نے مجھ میں ایسی کون سی خوبی دیکھی ہے کہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ارمغانی نے کہا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تم میں یہ خوبی ہے کہ تم جاسوس نہیں ہو، مہمان نے کہا۔ میں اسی لیے تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم جاسوسی کر سکتے ہو یا نہیں۔ تم وفادار ملازم ہو، اس لیے میری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ جاسوس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ میری بیٹی کے لیے دولت مندوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ پشاور میں غزنی کی فوج کے ایک نائب سالار نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میں کسی امیر کبیر کو رشتہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ شعیب ارمغانی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے حسن سے محصور ہو گیا تھا، اس لیے مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اگلی صبح ارمغانی کا مہمان یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔ ارمغانی لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس نے لڑکی کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور اس کے آگے ناشتہ رکھ کر اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ظرفہ بتایا۔ کیا باپ نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر رہا ہے؟ شعیب ارمغانی نے پوچھا۔ لڑکی نے نگاہیں نیچی کر کے سر اتنا جھکا لیا جیسے زمین میں دھس جانا چاہتی ہو۔ مجھے جواب دو ظرفہ، اس نے لڑکی کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، اگر مجھے اپنے قابل سمجھو تو بتا دو، میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ساری عمر کے لیے اپنی زنجیروں میں نہیں باندھوں گا۔ میں انکار کر دوں گا۔ ظرفہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ ارمغانی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پہلے اپنے ہونٹوں سے پھر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تب اس نے ارمغانی کو نظر بھر کر دیکھا۔ ارمغانی کے ہاتھ گھوڑوں کے جسموں کے لمس کے عادی تھے۔ وہ گھوڑوں کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے جوانی گزر رہا تھا۔ وہ اتنے نازک ہاتھوں کے لمس سے ناآشنا تھا۔ وہ اس لڑکی کے تھے۔ اس نے ایسی نشیلی آنکھیں اتنی قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس پر خمار طاری ہو گیا۔ شام کو ظرفہ کا باپ آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ انہوں نے ظرفہ کی شادی شعیب ارمغانی کے ساتھ کر دی۔ باپ نے ظرفہ کو نقد رقم دی، کپڑے دیے اور سونے کے زیورات دیے، اور وہ اسی شام چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے ارمغانی کو اپنی بیٹی دینے ہی آیا ہو۔ اس رات ارمغانی کو کئی بار شک ہوا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں ظرفہ اس کے ساتھ یوں کھل گئی جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ لڑکی ارمغانی پر طلسم کی طرح طاری ہو گئی۔ ارمغانی کی جسمانی حالت ایسی ہو گئی جیسے چشمے پر آ کر اسے پتا چلا ہو کہ وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ تمہارا باپ سلطان محمود کے متعلق بہت جذباتی ہے، ارمغانی نے ظرفہ سے کہا۔ تم جانتی ہو اس کے ارادے کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہی ارادے میرے ہیں جو میرے باپ کے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظرفہ نے کہا، میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ سب مجھے بتا گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ گئے ہوں گے کہ تم مجھے جاسوسی کے لیے اس کی مدد پر آمادہ کرو۔ ارمغانی نے کہا۔ ہاں، ظرفہ نے کہا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں آپ کو اسلام کی خاطر کام کرنے کے لیے تیار کروں، کیونکہ آپ کو راجا نے ایسی جگہ دے رکھی ہے جہاں سے آپ بڑے قیمتی راز حاصل کر سکتے ہیں۔
کیا تم نے اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے؟ ارمغانی نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم مجھے انعام کے طور پر دی گئی ہو۔ نہیں، ظرفا نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، خدا نے آپ کو مجھے انعام کے طور پر دیا ہے۔ آپ میری زندگی کے ساتھی نہیں، میرے دل اور میری روح کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی دیکھا ہے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، میرا ہر راز آپ کا ہے۔ آپ کسی وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم باپ بیٹی اسلام کی شمع کے پروانے ہیں۔ میرے والد پر یہ جنون طاری ہے کہ سارے ہند میں اسلام پھیلانا ہے۔ وہ جس مسلمان سے ملتے ہیں اس سے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی فتح کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں جاتے ہیں تو سلطان محمود کی فتح اور ہندوؤں کی شکست کے لیے دعائیں کرتے اور کراتے ہیں۔ مجھے تیغ زنی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی بہت مشق کرا چکے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے میں تمہاری شادی نہ کر سکوں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اسلام اور سلطان محمود کے نام پر قربان ہوگی۔ ارمغانی نے محسوس کیا کہ لڑکی کے خیالات اپنے باپ جیسے ہیں اور اس میں باپ والا جوش و خروش ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ میں غزنی والوں کا جاسوس ہوں؟ ارمغانی نے پوچھا۔ ظرفا نے اپنا ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور اس کے اتنا قریب ہو گئی کہ دونوں کے گال چھونے لگے۔ مجھے معلوم نہیں کہ والد کو آپ کے متعلق کس نے بتایا تھا، ظرفا نے جواب دیا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے کام کا آدمی ہے۔ ظرفا نے منہ اس کے اور قریب کر کے رازداری سے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ سلطان محمود کے خفیہ آدمی نہیں تو مجھے مایوسی ہوتی ہے۔ پھر تمہارے دل سے میری محبت نکل جائے گی۔ محبت تو روح میں اتر گئی ہے، ظرفا نے جواب دیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غزنی کی فوج کی اتنی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اگر سارے ہند پر نہیں تو آدھے ملک پر قابض ہو جائیں اور یہاں کا بچہ بچہ مسلمان ہو۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ صرف جاسوسی سے ہی غزنی والوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ارمغانی نے پوچھا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، میرے والد صرف جاسوسی کی باتیں کرتے ہیں، ظرفا نے کہا۔ ایک عورت کئی کام کر سکتی ہے، لیکن میرے والد مجھے بتا گئے ہیں کہ تم نے ان سے قرآن پر قسم لی ہے کہ وہ مجھے اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں ایسا کام نہیں کروں گی جس میں میری عصمت کو خطرہ ہو، لیکن میں صرف بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کو میرے والد بتا گئے ہیں، یہ میری روح کی آرزو ہے۔ شعیب ارمغانی نے اسے